बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की इस 13वीं किस्त में हम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से निकाह और मराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करेंगे। तो दोस्तों, माह शवाल सन 10 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा बिनत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सौदा बिनत जमा से निकाह किया। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हुई। महराज की निस्बत तबरा का कौल है कि इब्तिदाए वही यानी नबुव्वत के पहले साल हुई जब से कि नमाज फर्ज हुई। इब्न हजम का कौल है कि सन 10 हिजरी में हुई। बाज़ रवायत से यह भी साबित होता है कि महराज हिजरत मदीना के बाद हुई। जिस तरह शक सदर के निस्बत उलमा का ख्याल है कि एक से ज्यादा मरतबा हुआ, इसी तरह महराज की निस्बत भी बाद उलमा का ख्याल है कि एक से ज्यादा मरतबा हुई। बहरहाल ये बात इस जगह नहीं छेड़ी जा सकती, इसलिए कि दूसरे मुस्तकिल तसानीफ और सीरत और हदीस के किताबों की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। तो दोस्तों, मक्का वालों से नाउम्मीद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ का किस्सा कसद किया और वहां वालों ने मक्का वालों से भी बदतर नमूना दिखाया। मक्का वालों की नफरत और जिद दम बदम तरक्की पजीर थी और इनकी शरारतें अपनी कफियत और इससे पहले से ज्यादा और सख्त होती जाती थी। मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी। ताइफ से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कबाइल में जो मक्का के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर रहते थे बराबर जाते और तबलीग इस्लाम फरमाने लगे। चूंकि कबीला बनु कंदा और बनु अब्दुल्ला का अकामत गांव में पहुंचे। बनु अब्दुल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ बनु अब्दुल्ला, तुम्हारा बाप अब्दुल्ला था, तुम भी इस्म बाइस्मी यानी अब अल्लाह के बंदे बन जाओ। किबला बनु हनीफा की बस्ती में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। इन जालिमों ने सारे अरब में सबसे ज्यादा नालायक तरीका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। बैर से जो मुसाफिर मक्का में आते या अय्याम हज में दूर दराज मकामात के काफले से आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास चले जाते और तबलीग इस्लाम फरमाते। मगर अबू लहब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खास कुत थी। वो हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा हुआ पहुंच जाता और मुसाफिरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से रोकता। बनु आमर, बनु शैबान, बनु कलब, बनु महारब, फजारा, हसान, सलीम, ऐस, अजरा, ढल, मरो वगैरह कबाइल को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम दी। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु आमर के इस्लाम पेश किया तो इनमें से एक शख्स फरास नामी ने कहा कि अगर हम मुसलमान हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दुश्मन पर गलबा हासिल हो तो क्या तुम अपने बाद हमको अपना खलीफा बनाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये काम अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो जिसको चाहेगा वही मेरा खलीफा हो जाएगा। ये सुनकर इस शख्स ने कहा कि क्या खूब, इस वक्त तुम हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मती हो और हामी बनकर अपनी गर्दनें कटवाएं और जब तुम कामयाब हो जाओ तो दूसरे लोग हुकूमत का मजा उड़ाएं। जाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। नबुव्वत का 11वां साल शुरू हो चुका था। मदीना का रहने वाला कबीला ओस का एक शख्स सुवेद बिन सामत मक्का में आया जो अपनी कौम में कामल के लक़ब से मशहूर था। इसकी मुलाकात इत्तफाकन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्लाम की दावत दी। इसने कहा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही है जो मेरे पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास क्या है? इसने कहा कि हिकमत लुकमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनाओ। इसने कुछ इशार पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि अच्छा कलाम है, लेकिन मेरे पास कुरान मजीद है जो इससे बेहतर और अफजल है और हदायत और नूर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद इसको सुनाया। उसने कुरान मजीद सुनकर इकरार किया कि वाकई ये हदायत और नूर है। बाज़ रवायत में है कि वो मुसलमान हो गया, बाज़ में है कि वो मुसलमान नहीं हुआ, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत बिल्कुल नहीं की। मदीना में जाकर वो एक लड़ाई में जो और खरज के दरमियान हुई थी उसमें मारा गया। इन्हीं अय्याम में अनस बिन राफा अपनी कौम बनु अब्दुल शहल के चंद लोग के हमरा लेकर मदीना से मक्का ले इसलिए आया कि कुरैश मक्का से कौम को
خرچ کا مقابلے میں معاہدہ کرے اور قریش کو اپنی قوم کا اہم عہد بڑھائے۔ اس وفد کے آنے کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس گئے۔ ابھی وہ سردار ان قریش سے سرداران قریش سے ملنے اور اپنا مقصد بیان کرنے نہ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ان سے کہا کہ آپ میرے پاس ایسی چیز ہے جس میں تم سب کی بہتری مضمر ہے، اگر تم چاہو تو میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے رسول مبعوث ہوا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اصول بتائے اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ مدینہ کے اس وفد میں انس بن رافع کے ہمراہ ایک نوجوان ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایاس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن مجید کی آیتیں سن کر بے تابانہ کہا کہ اے میری قوم، تم جس مقصد کے لیے مدینہ سے آئے ہو، واللہ یہ چیز اس سے اچھی ہے۔ امیر وفد انس بن رافع نے ایاس بن معاذ کو ڈانٹا اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ ایاس رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ کا یہ وفد ناکام مکہ سے واپس آ گیا اور کوئی معاہدہ قریش سے نہ ہو سکا۔ مدینہ میں جا کر چند روز کے بعد حضرت ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار فرمایا۔ زمان داریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کا مشہور گورا اور یمن کا باشندہ تھا۔ وہ ایک مرتبہ مکہ میں آیا۔ یہاں قریش سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے، بولا کہ میں اپنے منتر سے ابھی اس شخص کا علاج کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں تم کو اپنا منتر سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے سن لو پھر تم سنانا جناب۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے ابتدائی کلمات اس طرح شروع کیے، جس کا ترجمہ ہے کہ ماں بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر الفاظ ابھی بیان فرمائے تھے کہ زمان دیے اختیار بول اٹھا، یہی کلمات پھر دوبارہ بیان کیجئے۔ چنانچہ کئی مرتبہ اس نے یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائے، پھر کہا کہ میں نے بہت سے کاہن شاعر دیکھے اور ان کا کلام سنا، لیکن ایسا جامع اور معنی لطیف اور بلغی کلام کبھی نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام کے لیے بیعت کرتا ہوں۔ یمن میں قبیلہ دوس آباد تھا۔ اس قبیلہ کا سردار طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں شمار ہوتا تھا۔ طفیل علم و دانشمندی کے علاوہ بہت مشہور اور زبردست شاعر بھی تھا۔ اسی سال یعنی سن 1190 میں وہ اتفاقاً مکہ کی طرف آیا۔ طفیل بن عمرو کے آنے کا حال سن کر سرداران قریش استقبال کے لیے مکہ سے باہر نکلے اور بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ شہر میں لائے۔ قریش کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طفیل ان کی ملاقات نہ ہو جائے اور طفیل پر ان کا جادو نہ چلے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں داخل ہوتے ہی طفیل سے کہا کہ آج کل ہمارے شہر میں ایک ایسا جادوگر پیدا ہو گیا جس نے تمام شہر کو فتنہ میں ڈال دیا۔ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بھائی سے اور خاوند بیوی سے جدا ہو گیا۔ آپ چونکہ ہمارے معزز مہمان ہیں، لہذا آپ بھی احتیاط رکھیں اور کوئی کلمہ اس شاعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ سنیں۔ قریش کے بار بار بااصرار خوف دلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑ جائے۔ ایک روز علیل صبح طفیل اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ میں پہنچے۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو آنکھوں سے نظر آتا تھا طفیل کو اچھا معلوم ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے۔ وہاں آپ کی قرات کی آواز بھی کچھ سنائی دینے لگی۔ اب طفیل کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر میں بھی شاعر ہوں، عقل مند ہوں، اگر اس شخص کی باتیں اچھی ہوں گی تو میں مان لوں گا،
اگر بری ہیں تو انکار کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی روئی کانوں سے نکال کر پھینک دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے اپنے گھر کی طرف چلے تو طفیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوئے اور کہا کہ مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں سنائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ طفیل اس وقت مسلمان ہو گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعہ میرے قبلہ والوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے اپنے گھر آیا اور تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے اور میرے گھر چل کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ کو ہجرت کرنے کا حکم دے گا تب ہی میں ہجرت کروں گا، جس جگہ کے لیے حکم ہوگا اسی جگہ ہجرت کر کے جاؤں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ میں ایک غفار سے تعلق رکھتے ہوئے اور مدینہ یثرب کے نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی بات کر رہے ہیں۔ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچی اور اڑتی ہوئی حضرت ابو ذر کے کانوں تک پہنچی۔ انہوں نے اپنے بھائی انیس کو جو شہر بھی تھا تحقیق حال کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مدینہ واپس جا کر حضرت ابو ذر سے ذکر کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا ہے جو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر کی اس بات سے کچھ تسلی نہ آئی، مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پہنچے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بازیاب ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اور اس وقت خانہ کعبہ میں آ کر یہاں قریش کا مجمع تھا، بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا اور قرآن مجید کو آیات یاد کر لی تھی وہ سنائی۔ قریش نے کہا کہ اس لیے بے دین کو مارو، چنانچہ چاروں طرف سے لوگ ان کے اوپر مارنے شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے، جان سے مار ڈالنے پر آمادہ تھے کہ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک کفار ہی میں شامل تھے آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، یہاں سے تم تجارت کے لیے کھجوریں لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ سن کر ہٹ گئے، یہ ہوش میں آ کر اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اگلے دن وہی اسی طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھر زور کیا، پھر مارا پیٹا، غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس آ گئے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اللہ حافظ۔